الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أطاعكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات بڑی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ سماعت کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حضرت علامہ و مولانا شوکت علی اکبری صاحب کا بھی جاندار شاندار ایمان افروز خطاب سماعت کیا. اور آج اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے، ایک خوشی کے موقع پر بزرگان دین کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے فیض سے فیضیاب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. آپ بڑی خاموشی سے سن رہے تھے. میں چاہوں گا کہ جو بات اچھی لگے، پسند آئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر کے آپ میری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں، کیونکہ ہم لوگ میدانی ہیں. ہمارا تعلق میدان سے رہا ہے. جب بھی میدان میں اترے ہیں، نعرے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اترے ہیں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو کوہرام مچا دو. تو بیداری کا ثبوت دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی. جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری باتیں، کچھ اصلاحی باتیں آپ کی گوشے گزار کروں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بیدار کرنے کے لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ربائی میں سنانا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور علامہ ڈاکٹر اقبال قوم مسلم کو بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر وہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، تڑپ کر بولے، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بویا اسد اللہ ہی۔ اور فرماتے ہیں آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں میرا حبیب جو تمہیں عطا کرے اس سے لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول دے دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اصول دے رہا ہوں، ایک ضابطہ دے رہا ہوں، ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر تم نے اس ضابطے کو اپنا لیا، اس اصول کو اگر اپنی زندگی میں اتار لیا، تو اے میرے بندو تم دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوتے نظر آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب میرا رسول جو تمہیں عطا کرے، جو دے اسے لے لو، اور آگے فرماتا ہے کہ جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ آج قوم مسلم کا عمل بالکل اس آیت کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ آج قوم مسلم ان تمام تر چیزوں کو چھوڑتی نظر آ رہی ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ قوم مسلم ان تمام تر چیزوں کی طرف لپکتی نظر آ رہی ہے جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ آج ہماری زندگی کا طرز عمل بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ناول کو اپنایا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی پیاری پیاری سنتیں عطا کی، ہم نے سنت کو چھوڑا، فیشن کو اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے اہل بیت اطہار کا کردار دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہترین زندگی دی، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر کے ڈھالا گزارا۔ آج قوم مسلم نے اہل بیت کے کردار کو، صحابہ اکرام کے کردار کو چھوڑ کر آج فلم انڈسٹری کے ہیرو کے کردار کو اپنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کے ذہن کو تھوڑا قریب کرتا چلوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مذہب اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام سے پیارا کوئی مذہب نہیں ہے، تعلیمات اسلام سے پیاری کسی کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ تمام مذاہب کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ تمام مذاہب کی ہسٹری کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ تمام مذاہب کی تعلیمات کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، اسلام کی تعلیمات سے بہتر کسی مذہب
مذہبی تعلیم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو نشانے پر رکھا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ذلت کا سامنا کر رہا ہے، بدنامی مسلمان کا مقدر بن چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوالات تو بہت ہیں، بس یہی بات آپ کی گوش گزار کرتا چلو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود آخر ایسی کیا کمی ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمان ذلت کا سامنا کر رہا ہے؟ تو مختصر سے جملوں میں جواب بھی سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غدیر کے میدان میں 1350 کم و بیش 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ آئے مجھ سے محبت کرنے والوں، آئے میرے صحابہ، میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تم کسی کا دامن پکڑو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، آئے میرے صحابہ، آئے مجھ سے محبت کرنے والوں، آئے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، آئے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، کہیں اور مت جانا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، دوسری میری اہل بیت ہے جسے نبی کے گھر والے کہا جاتا ہے۔ آئے مجھ سے محبت کرنے والوں، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لینا، کبھی بدنامی کا سامنا نہیں کرو گے، کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں میدان محشر میں حوض کوثر پر ساتھ آئیں گی اور کبھی جدا نہ ہوگی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمان نے کردار اہل بیت کو چھوڑ دیا، مسلمان نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، مسلمان نے سیرت صحابہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج کی تاریخ کی بات میں آپ کو بتاؤں، چند روز پہلے آپ نے اخبار میں خبر پڑھی ہوگی کہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر جب جمعہ کا دن تھا، نمازی نماز پڑھنے جا رہے تھے، ایک دہشت گرد آیا، آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو مار دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا اجھلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دہشت گرد مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے اپنی بات کو پیش کیا اور وہ دہشت گرد کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے مارا ہے کیونکہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں لوگ ودیش سے آتے ہیں، غیر ملکوں سے آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں پر آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور مجھے یہ قطعی منظور نہیں ہے، مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ کوئی عیسائی اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کو مانے۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، اس لیے میں نے غصے میں آ کر یہ عمل کیا۔ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شان قدرت کو دیکھو، اللہ رب العزت کی شان کبریائی کو دیکھو۔ 50 کو یہاں مارا جا رہا ہے اور یہی نیوزی لینڈ کی میڈیا اپنے اخبار میں یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اس حادثے کے بعد مسلمان ڈرا نہیں، تقریباً 350 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج الخطبہ زندہ باد۔ مسلمان ڈرا نہیں، وہاں کے عیسائیوں نے دیکھا کہ کوئی تو بات ہے اس مذہب میں، کوئی تو بات ہے اس مذہب میں کہ ایک عام انسان دشمنی کو اس انداز سے نکال رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کا اخبار آج بھی شاہد ہے، آج بھی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ 50 شہید ہوئے، 350 حلقہ بگوش اسلام۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ بے شک یہ رب کی شان ہے۔ بے شک دشمنی میں 50 کو مارا، اللہ نے 350 کو توفیق دے دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ اس محفل کی نسبت بزرگان دین سے ہے
تو میں آپ کے سامنے ان کے کردار کو پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سامنے ایک ذات آتی ہے جس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ وہ امام جعفر صادق جو امام باقر کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ ابھی 22 رجب کو آپ نے کنڈے بھی کھائے ہوں گے، پوریاں بھی کھائی ہوں گی، آپ نے کھیر بھی کھائی ہوگی، کنڈے کی نیاز ہر گھر میں ہوئی ہوگی، لیکن آپ جانتے نہیں کہ امام جعفر صادق ہے کون۔ تو سنتے چلو، امام جعفر صادق وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولاد علی ہے، آل نبی ہے، چمن زہرا کے پھول ہیں، سرتاب قدم آل رسول ہیں، ہم سب کے امام ہیں، جسے زمانہ امام جعفر صادق کہتا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے والد کا نام ہے امام باقر، تڑپ کر بولے، آپ کے والد کا نام ہے امام باقر، آپ کے دادا کا نام ہے امام زین العابدین۔ ابھی امام جعفر صادق پیدا نہیں ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم یعنی امام باقر کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا باقر، اللہ تجھے ایک شہزادہ عطا کرے گا جس کا نام جعفر رکھنا۔ امام باقر نے عرض کیا، نانا حضور حکمت کیا ہے؟ جعفر نام رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹا باقر، حکمت یہ ہے کہ جعفر جنت کی اس نہر کا نام ہے جس نہر سے پوری جنت میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اور بیٹا باقر سن لے، یہ تیرا شہزادہ جب بڑا ہوگا تو اللہ رب العزت تیرے شہزادے کو، تیرے بیٹے کو اتنا علم عطا فرمائے گا کہ پوری کائنات امام جعفر صادق کے عطا کردہ علوم سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام جعفر صادق زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اتنا علم عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا جن کے عطا کردہ علوم سے اپنے علم کی تشنگی کو بجھائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، امام جعفر صادق پروان چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، زمانہ جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے، کون امام اعظم؟ آج سروے کیا جائے تو پوری دنیا کا 75 طبقہ جس امام کی تقلید کرتا ہے، جس امام کا مقلد ہے، اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نام ہے نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھ لیا، اے نعمان ذرا بتاؤ، آپ نے بڑے بڑے فقہا سے ملاقات کی ہے، آپ نے بڑے بڑے مفسرین سے ملاقات کی ہے، آپ نے بڑے بڑے محدثین سے ملاقات کی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عالم سے آپ نے ملاقات کی ہے، اے نعمان بتاؤ تو صحیح کہ اس روئے زمین پر آپ کو سب سے بڑا فقیہ کون نظر آیا؟ توجہ چاہتا ہوں، سوال کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے بہت سو سے ملاقات کی ہے، اب بتاؤ کہ روئے زمین پر آپ کو سب سے بڑا فقیہ کون نظر آیا؟ امام جعفر صادق مسکراتے ہیں اور جواباً ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے، یہ نعمان بن ثابت کو پوری روئے زمین پر امام جعفر صادق یعنی امام باقر کا بیٹا، امام زین العابدین کا پوتا، امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ نعمان کی نگاہیں دیکھتی رہی، جعفر سے بڑا کوئی فقیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لاجواب۔ امام جعفر صادق، اور یہی وجہ ہے اس کے بعد حضرت نعمان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر نعمان بن ثابت یعنی یہی امام اعظم اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بے شک اتنی بڑی بات ہے، گویا امام اعظم یہاں ذہن دے رہے ہیں کہ نعمان کی ساری زندگی کا اجتہاد ایک طرف ہے اور امام جعفر صادق کی صحبت میں جو 2 سال گزارے ہیں وہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو مختصر سا تعارف تھا، لیکن آپ کی زندگی کس انداز سے گزری میں آپ کو بتاؤں۔ یہی امام جعفر صادق تھے جن کی شان سخاوت دیکھیں،
آج اگر پڑوسی بھوکا ہو تو کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ پڑوسی کا حال دریافت کرے کہ تو نے کھایا یا نہیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ آج اگر محلے میں کوئی بیوہ ہو اور اس کے گھر میں اناج نہ ہو تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ جا کر اس کی خیر خبر لے۔ آج کا مسلمان سیلفش ہو چکا ہے، آج کا مسلمان خود غرض ہو چکا ہے، اپنی پرواہ کرتا ہے، پڑوسی کی نہیں۔ آپ پڑوسی کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کے نبی کی بڑی مشہور معروف حدیث کریمہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے ایسی آیت نازل نہ ہو جائے کہ میراث میں یعنی پراپرٹی میں پڑوسیوں کو بھی حق دیا جائے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حقوق تو اپنی جگہ پر، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس پر غور فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا حکم نہ آ جائے کہ میراث میں، پراپرٹی میں پڑوسیوں کو حق دینا پڑ جائے۔ آج پڑوسی کا حال بد سے بدتر ہو لیکن بغل والے کو پرواہ نہیں۔ میں امام جعفر صادق کی سیرت بتا کر گزرنا چاہوں گا۔ آپ صرف کننے کھانے والے مسلمان ہیں۔ کون امام جعفر صادق؟ جو بیٹے ہیں امام باقر کے، پوتے ہیں امام زین العابدین کے۔ اب سنتے چلو، ذہنوں کو قریب کرو، کردار کو اپناؤ، سیرت کو اپناؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر چینجز پیدا کرو۔ وہ امام زین العابدین جن کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، جب آپ باحیات تھے، تو آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ خفیہ طور پر 100 گھرانوں کی یعنی 100 پریواروں کی تنہا کفالت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کفالت کا معنی ہوتا ہے ان کا خرچہ اٹھانا، کھانا پینا، آب و دانا، کپڑے لتے، سب۔ کتنے گھر کی؟ 100 گھر کی۔ آج ہم ایک یتیم کو نہیں سنبھال سکتے، ایک بیوہ کو نہیں سنبھال سکتے، وہ گھر کے بغل میں اگر کوئی غریب مفلس رہتا ہو اسے نہیں سنبھال سکتے۔ بھائی امام زین العابدین، یہ ہے سخیوں کا گھرانہ جن کا کردار بتا رہا ہے۔ صرف نعرے نہ لگاؤ، کردار کو اپناؤ، سیرت کو اپناؤ، جو انہوں نے فرمایا ہے، جو ان کے اقوال ہیں ان پر عمل کرو۔ یہی امام زین العابدین 100 گھرانوں، 100 پریواروں کی کفالت کرتے تھے۔ انہی کا پوتا امام جعفر صادق، جب ان کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو شان سخاوت میں آپ اپنے دادا پر گئے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا یہ معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں کے اوپر بورے ڈال دیا کرتے تھے۔ بورے تو سمجھتے نہ آپ، بڑے بڑے جو بورے آتے ہیں جس میں مال بھر کر ہم اپنے گوڈاؤن میں رکھتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر بورے لاد لیا کرتے تھے۔ ان بوروں کے اندر درہم ہوا کرتے تھے، ان بوروں کے اندر کھانے پینے کا سامان ہوا کرتا تھا۔ اور رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا، جب پورا شہر خواب خرگوش کی نیند سوتا تھا، تب امام جعفر صادق مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے اور آدھی رات کو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ واہ گرامی، کہاں ہے ہم لوگ؟ صرف ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے کافی ہے اتنا؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ کہنا کافی ہے؟ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کیا اتنا کہنا کافی ہے؟ نہیں، محبت مکمل تبھی ہوگی میرے پیارے، محبت کی بھی تقاضے ہوتے ہیں نا، محبت تقاضے چاہتی ہے۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی محبت پر دنیا کی ساری محبتیں قربان، فقط نبی کی محبت، یعنی انسان دنیا کی تمام محبتوں کو نبی کی محبت پر قربان کرے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔
نبی کے اقوال سے بڑھ کر کوئی نہیں، نبی کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں، اور اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری دنیا کی ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبت کے بھی تقاضے ہوا کرتے ہیں پیارے۔ آج مسلمان بڑے ہی فخر سے کہتا ہے ہم حسینی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ایسا کہنے والے سنی تو نہیں ہوتے، ہاں ٹنی ضرور ہوتے۔ یاد رکھو کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے، میرے امام نے آخری سجدہ کیا اور سجدے میں امام کی شہادت ہو رہی ہے۔ کیا سمجھے؟ امام بتا رہے ہیں کہ جو سجدوں سے دور بھاگے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، جو نماز سے دور بھاگے وہ مولائی نہیں ہو سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت امام حسین زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارے کردار کو اپناؤ، حسین اپنا سب کچھ قربان کرتے، اور ہم دنیاوی خوشیوں کو قربان نہیں کر سکتے۔ آج تو حال یہ کہ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو مسلمان کیا کر رہا ہے؟ چوراہے پر بیٹھ کر یا تو غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، یا چوراہے پر بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ اور کہا جائے کہ چلو ذرا نماز پڑھ لیں تو مسکرا کر کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ابھی۔ یاد رکھو نماز سے نہ کہو کہ وقت نہیں ہے، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ نماز کے وقت میں جو بندہ تجارت کرتا ہے، جو بندہ بزنس کرتا ہے، لاکھوں روپیہ بھی اگر کما لے تو اس روپیوں میں کبھی برکت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات کا ایک قول مجھے یاد آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، مشائخ کا کام ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح کا، علماء کا کام ہوتا ہے کہ جو عقیدے کی اصلاح کی گئی، یعنی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس بنیاد پر عمل کی دیوار بلند کرنا۔ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، بہت بڑی بات ہے، اکثر میں اپنے مریدین محبین کو یہ بات کہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اور جب میرا دل چاہتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور آج مسلمان، میں سنی ہوں، میں حسینی ہوں، میں مولائی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں اشرفی ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی ہوں۔ یاد رکھو سلسلوں میں بٹنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم قادری بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم چشتی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم اشرفی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم نقشبندی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم رضوی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم برکاتی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ ارے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قادری، چشتی، اشرفی، رضوی، برکاتی، ابو لولائی، یہ سارے نہروں کے نام ہیں، نہروں کے۔ سمندر تو ذات مصطفیٰ ہے جو مدینے سے بہہ رہا ہے، کبھی بغداد پہنچ رہا ہے، کبھی اجمیر پہنچ رہا ہے، کبھی کچوچا پہنچ رہا ہے، کبھی بریلی پہنچ رہا ہے، کبھی لونی شریف پہنچ رہا ہے، کبھی سوجا شریف پہنچ رہا ہے، کبھی ٹیسا شریف پہنچ رہا ہے۔ ارے دریا سے محبت کرو، یہ ساری نہریں تمہاری ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الخطبہ زندہ باد زندہ باد۔ بریلوی فرماتے ہیں قادری رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا،
قدر عبدل قادر قدرت نما کی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. عزیزان گرامی، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، تمہیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. غور کرو، آخری بات ہے، اگر اللہ تمہیں بندر بنا دیتا تو کیا کرتے؟ اللہ تمہیں بکری بنا دیتا تو کیا کرتے؟ اللہ تمہیں اڑنے والا پرندہ بنا دیتا تو کیا اکھاڑ لیتے؟ زمین پر رینگنے والا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ دریا میں تیرنے والی مچھلی بنا دیتا تو کیا اکھاڑ لیتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. آخر کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو منشا ہوگی، کوئی تو ارادہ ہوگا. ارادہ کیا ہے؟ تو قرآن اٹھا کر کے پڑھو. اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد حیات کو سمجھو. زندگی جینے کا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ زندگی جینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فلم انڈسٹری کے ہیروز کو فالو کریں، ہماری ماں بہنیں ہیروئن کو فالو کریں. میرے پیارے، فالو کرنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو کر، فالو کرنا ہے تو غوث اعظم کو کر. شاعر کہتا ہے کہ سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے، سورج ہر شام ہمیں یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مغربیت کو نہ اپناؤ، سنت مصطفیٰ کو اپناؤ، کردار مصطفیٰ کو اپناؤ. اپنے اندر خاک ساری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. بچوں کو تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجو، کالجز میں بھیجو. یاد رکھو، آنے والا زمانہ ہمیں چیلنج دے رہا ہے. آنے والا دور چیلنجز کا دور ہے، اور چیلنجز کے دور میں ان چیلنجز کا جواب اس وقت تک مسلمان نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے چیلنجز کا دور ہے. پیارے، اب گھیٹا بکری چرانے سے کام نہیں چلے گا. پہلے علم حاصل کرو، تعلیم اپنے بچوں کو دلواؤ، تاکہ آنے والے دور میں آپ کی اولاد، آپ کے بچے سر اٹھا کر کے جی سکیں. آخری بات کہہ کر گزروں گا. 9:30 میں 5 منٹ ہے اور 9:30 ہی بجانے تھے. آج مسلمانوں کے اندر خلوص کی کمی ہے، خلوص کی کمی ہے. کوئی بھی کام کرنے جائیں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرا نام ہوگا یا نہیں ہے یا نہیں. میرے بھائی، اگر 5 روپے بھی کسی فقیر کو دے رہے ہیں تو دکھا کر کہ یہ 5 روپے میں دے رہا ہوں، یہ 10 روپے دے رہا ہوں. خلوص کی کمی ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے دل میں تکبر کو بسائے ہوئے. یاد رکھو، شان کبریائی صرف اللہ کی، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کی. مولائے کائنات زمین پر بیٹھے ہیں. بارہا یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ بات ہی اتنی پیاری ہے، اور مولا کے ذکر کی برکت اتنی ہے جتنا کرو اتنا کم لگتا ہے. زمین پر بیٹھے ہیں. راہ چلنے والے نے پوچھ لیا کہ اے علی، زمین پر بیٹھے ہو، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تخت پر